ہمارا بے نقاب نیوز اور میں نیاز عالم عدیل مرزا ہم پروگرام لے کے آیا کرتے ہیں اے بیز ڈائلاگ، اور اس ڈائلاگ میں اب تک جو ہمارا ہاٹ ایشو رہا ہے، ظاہر ہے کرکٹ جو ہے وہ ہاٹ ایشو ہے، اسی پر باتیں ہوتی رہی ہیں۔ حالانکہ اس درمیان میں شدید گرمی ملک میں گزر گئی، بجلی نے لوگوں کی جو ہے چیخیں نکال دی، مگر ہمیں اس پر جو ہے نہیں نکلوائیں، حکومت نے چیخیں نکلوائیں عوام پہ بجلی گرا کے، اور بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکالی۔ حکومت کے کارپردازوں نے ایسے بجلی کے بل، یعنی ایک بیوہ خاتون کا بجلی کا بل بھیج دیا جو 121 یونٹ کا بل، بیوہ خاتون وہ بیچاری پھول کلیاں بیچ کے اپنی جو ہے روزمرہ زندگی کا جو ہے گزر اوقات کرتی ہے، اس کو 4,500 اس پہ پورا ہم پروگرام کریں گے، اس پہ ہم پورا پروگرام کریں گے۔ لیکن آج جو موضوع ہے وہ جب سے ماشاءاللہ خان صاحب نے سیاست میں قدم رکھا ہے، وہ روز کوئی نہ کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، گو کہ اب جیل میں ہیں۔ آپ کیا چھوڑ دیا؟ جیل میں ہیں اور وہاں سے بھی انہوں نے جناب ایشو چھوڑ دیا ہے۔ کیا ایشو چھوڑا؟ آج خان صاحب جو ہے جیل میں، ایسا لگ رہا تھا انہوں نے اپنا دفتر کھولا ہوا ہے، اچھا اور سیاسی دفتر ہے، اچھا، اور وہاں جناب کارکنان آ رہے ہیں، پارٹی کے لیڈران آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ صلاح صفائی کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ جیل سے تمام خبریں آئی ہیں میرے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ بھی آپ کو برداشت نہیں ہو رہا جو جیل میں جو ان کے ملاقاتی جاتے ہیں، جو لوگ انہیں ملاقات کرتے ہیں، مطلب آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہو جیل رہا؟ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو عام پاکستانی، کیونکہ یہی کہا کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان، اس پاکستان میں دو رویے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے، ایک اشرافیہ کے لیے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کس میں سے ہیں؟ یار ملاقات تو عام آدمی سے بھی آپ ملاقات مرزا صاحب، ملاقات تو یہ دفتری معاملات ہو رہے ہیں، وہاں پہ اپنے لیڈروں کو بلا کے صلاح صفائیاں کرائی جا رہی ہیں۔ کیا یار یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ ہاں یہ جو لیڈر اندر جاتے رہے ہیں، جی جی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک، جی کیا وہ یہ سب کام کرتے نہیں رہے؟ لوگ ان سے ملتے نہیں تھے، ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پہ سیاسی بیٹھکیں نہیں ہوتی سر، رہی؟ اکا دکا لوگ چلے گئے۔ آپ ملاقات کے روز، وہ بھی مخصوص روز ہے، جس روز ملاقات کا دن ہے آپ کا، اس روز اکا دکا لوگ آئیں، دو چار لوگ آئیں۔ یہ کیا کہ آپ نے جتھے بلا رکھے، ان کے ساتھ صحافی بھی جا رہے ہیں، جیل سے جو ہے وہ پیغامات نشر ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ تو نعرہ لگاتے تھے نا، دو نہیں ایک پاکستان۔ دیکھیے وہ مجرم نہیں ہے، جی ان پہ الزام لگے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے ان پہ کیسز جیل میں قید ہیں، الزام ہے، ابھی دیکھیں، مجرم نہیں ہے۔ نہیں مجرم نہیں ہے ابھی، اچھا وہ ان پہ الزام لگے ہیں سر، قید تو تب ہوتی ہے نا جب آپ مجرم ہو کہاں جاتے ہیں۔ ہیں؟ ہاں؟ وہ کیسز ابھی ان پہ چل رہے ہیں، فیصلے نہیں ہوئے ابھی۔ سزائیں ہوئی ہیں انہیں سر؟ دیکھیں جو سزائیں وہ سنائی گئی تھی نا، جی جی، وہ مطلب ہو گئی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ ایک کوئی جج ہوتا ہے، وہ کسی اس پہ سزا سنا دیتا ہے، جی آپ نے نا وہ آٹا گونتے ہوئے آپ ہل رہے تھے، اچھا، لہٰذا آپ کو 1 سال کی سزا ہے۔ آٹا گوندتے تو خاتون ہلتی ہیں یار، یہ خاتون تو نہیں ہے، عمران خان ہے۔ بنا سکتے ہیں آپ کے جج، آپ کی عدالتیں بنا سکتی ہیں جناب۔ اچھا، خان کو خاتون بنا سکتے ہیں؟ خان اور خاتون نون ہی آتا ہے میرے اینڈ میں دونوں کے ہی۔ اچھا جی، آج انہوں نے جناب سب سے بڑی خبر جو یہ ہے دھماکہ دار، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے آج جیل میں جو ہے ناروا سلوک پر بھوک ہڑتال کی دھمکی دی۔ کیا ناروا سلوک کیا ہوا؟ اب یہ تو نئی بات کھل کے سامنے آئی۔ وہ کہہ رہے جی میں پارٹی کے رہنماؤں سے جو ہے وہ مشاورت کر کے، پارٹی سے مشاورت کر کے مجھے یہ پھر بتاؤں گا بھوک ہڑتال کا۔ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 لیڈر کون ہے؟ پاکستان کا نمبر 1 لیڈر میں، جسے پورے ملک میں یکساں مقبولیت ہو اور لوگ اس کے لیے جانے دینے کو تیار ہوں، وہ کون ہے؟ میں۔ اور ایک ایسا لیڈر جو جیل میں ہے لیکن وہ الیکشن جیت جاتا ہے، وہ کون ہے؟ نہیں، اس مرتبہ میں نہیں کہوں گا کہ میں عمران خان۔ جناب یہ تینوں چیزیں جو میں نے کہی نا، جی، کوئی عمران خان ہے، لیکن مرزا صاحب انہوں نے خود یہ کہا ہے، جن کے نام لینے پر آپ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ جی جی جی، نہیں یہ ہم نام لے رہے ہیں، ہم نام لے رہے ہیں، اور بلکہ یہ ارشاد بھٹی نے بھی اس دن بات کی، اس نے کہا جی یہ کیا پانی پہ چیئرمین اور آپ ہیں سوشل میڈیا پہ، جی جی، آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کے لیے بھی ضابطہ اخلاق بن رہا ہے، صبر کریں، آپ بھی ذرا بن گیا ہے، عنقریب ابھی ود ہیلڈ ہے ذرا۔ ہاں جی آئیں گے آپ ذرا ان کے شکنجے میں آپ آئیں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا پہ اخبارات میں آپ ان کا نام نہیں لکھ سکتے، پہلے ان کو آپ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے، اب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں۔ کیوں یار یہ مذاق نہیں ہے یار۔ اچھا، تو اس کا جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ملک پر ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کیا بات ہے؟ غلط کہا نہیں تھی، غلط کہا نہیں تھی، مجھے یہ بتائیں غلط کہا نہیں ان کے وقت میں نہیں تھی۔
मैं यही कह रहा हूँ ना, हाँ। ये जो उन्होंने कहा है उसकी बात की अब तायीद करें या तस्दीक करें, गलत कहा है उन्होंने। कह रहे हैं कि जी सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये यार ये आज पता लगा, इससे मुझे पहले नहीं एक पता था। बात बता दें, वो नहीं जो गलत की हो यार। यार ये कोई मुझे बात भी एक मेरे बता- सवाल का जवाब कोई चाहिए एक सर बात साहब, बता। कि ये सब कुछ आज हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। कभी यार खत्म होना है कोई ना। मुझे आज उस बंदे की बात जो है ना, हालांकि ये उर्दू का मुहावरा है, बहुत पुराना मुहावरा है, देरीना कदीम मुहावरा है, मगर एक साहब ने जो है वो पाकिस्तान की सियासत में भूचाल लाए हुए थे उस वक्त, और उनके दरवाजे पे जाके बड़े बड़े साहिबान अक्ल व खिरत जो है वो जाके पेशानियाँ टिकाते रहे हैं। उस वक्त वो बड़े लाजिम थे पाकिस्तान की सियासत के लिए। एक पल में जो कराची और सिंध बंद करा दिया करते थे, वो कहा करते थे। आज इमरान खान ने उनकी जगह ले ली है। कल यही सारी जो है बातें मुश्किल कड़वी, वो कहा करते थे लेकिन कि उनमें- मीठा मीठा हफ लेकिन हफ और जिनका- कड़वा कड़वा थू थू। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो ना, जी जी। उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? वो उनकी 1.5 इंच की मस्जिद थी, सिर्फ कज़ा आप उनका कर रहे हैं ना, जी जी वो पूरे पाकिस्तान का लीडर है। जी जी। 8 फरवरी को देखा नहीं आपने? हाँ जी मिर्ज़ा साहब, 8 फरवरी के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि 8 फरवरी वो दिन था। ये गालिबन कुछ सवाल सहाफ़ी ने किया कि जी मुज़ाकरात फिर करेंगे आप हुकूमत से, या जिनकी तरफ इशारा करते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी वो दिन था कि जब मुज़ाकरात का वक्त था, और आवाम ने, आपने देखा, हमें भारी मैंडेट दिया है। जी है। तो ये तमाम बातें जो है आज जेल में हुई हैं। नाज़रीन, जेल आम आदमी के लिए और है, और इन ख़ास लोगों के लिए, अशराफिया के लिए, इन बड़े लोगों के लिए जेलें कुछ और हैं। ये वहाँ पर जो है आज जिन बातों की शिकायत कर रहे हैं, यही शिकायत जो है कल तक मियाँ नवाज शरीफ भी करते रहे। और जैसे मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि मियाँ साहब चाहते हैं कि उनको जेल में तमाम तर सहूलतें दी जाएँ, मगर मेरा ये ख्याल है कि वो सियासी कैदी है, उसे बाहर आना चाहिए। सिर्फ चाहने से क्या होता है, दे देना। हुकूमत पंजाब में आपकी है, वो जेल भी पंजाब में है, आपकी बेटी है ना पंजाब में वज़ीर आला, तो दें सहूलतें, लोगों को दिखाएं ना। सहूलतें भी नहीं, मैं तो एक कदम आगे जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको रिहाई। नहीं, वो तो उनका आपके पास में नहीं है, हाँ। वो तो अदालतें करेंगी, लेकिन जो आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उन्हें, यार एक AC प्रोवाइड कर दें। चलें जनाब, एक AC को जो है मिर्ज़ा साहब की फरमाइश पे एक AC यानी असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अडयाला जेल में ख़ास जो है वो खान साहब की खिदमत में लगा दिया जाए। ये कहना चाह रहे हैं आप? वरना कल आपके साथ भी यही होने वाला है। जनाब, आज की गुफ्तगू हमारी वक्त खासा ले लिया हमने, खासे दिनों के बाद, चूँकि सियासी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया होगा हमने। बहरहाल एक वक्त आ जाता है कि इजाज़त लेना पड़ती है। मिर्ज़ा साहब इजाज़त लीजिए नाज़रीन से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।